گویا کہ یہ ایک وظیفہ بھی ہے استغفار، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے رزق میں تجارت میں برکت ہو جائے تو وہ استغفار کثرت سے کرے صبح شام، تو اس کا اضافہ ہو جائے گا. جی بالکل. اچھا سر، اسی کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ عبادات کیسے کرنی چاہیے؟ پہلے عشرے میں آپ نے قرآن کب پڑھنا ہے، تسبیحات کتنی کرنی ہے اور کب کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اور یہ بھی عمل جو ہے قرآن کی تلاوت، یہ بھی ایک سبب ہے رحمت کے حاصل کرنے کا. بالکل بے شک. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اس کی سنا کرو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ قرآن مجید، یہ جو کتاب ہے، انزلناہ مبارکن، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یہ بڑی مبارک ہے. بالکل. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. ایک تو اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی کثرت سے تلاوت پڑھنا کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، ترجمے کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے. ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اگر کوئی ہمیں ایک لیٹر دیتا ہے، آفیسر کی طرف سے لیٹر آتا ہے، تو ہم اگر اس کو کوئی سمجھ نہیں پاتے ہیں، کوئی اور دوسری زبان کا ہوتا ہے، فوراً اس کو ترجمہ کرنے کے لیے، ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں. بالکل ایسے تو ہی ہے. قرآن ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے زندگی جو ہے وہ گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، اس کے اصول بتلاتا ہے. قرآن زندگی کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے. تو اس میں احکامات ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر ایک احکامات ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق آپ کے ایک عقائد کے ساتھ ہے، چاہے اس کا زندگی کسی تعلق بھی حصے سے ہے. اخلاق کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے، گھریلو تو ایک ایک اصول کو بیان کرتا ہے، تجارت کے اصول کو بیان کرتا ہے. تو فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، ان احکامات کی اتباع کرو. اور جب اتباع کرو گے لعلکم ترحمون، تو پھر اللہ تم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور سر تسبیحات میں صبح و شام کی جو تسبیحات ہیں کثرت سے، پہلے کلمے کا جو ورد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو. چلتے پھرتے، دکان پہ بیٹھے، تجارت کرتے ہوئے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے، کلمہ طیبہ سے تر رہنی چاہیے. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ آپ کے اتنے احسانات ہیں امت، جس کی وجہ سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہمیں قرآن جیسا کلام ملا ہے جو کتاب اللہ ہے، اور یہ نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک جو ہے، اس میں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس کو اہمیت اور فضیلت اس لیے بھی دی گئی ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. آسمان دنیا میں ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے. یعنی اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر فرمایا کہ اگر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ اتارتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو آپ اندازہ کریں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور وہاں سے آگے امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں، اللہ نے یہ معجزہ ہے کہ ان کے سینوں میں اس کو محفوظ کیا.